آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, رانا صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس ٹائم پر بات چیت یا somehow the other کوئی کسی ایک پوائنٹ کے اوپر فکس ہو جائیں کہ ان والی چیزوں کے اوپر, ان والے ایشوز کے اوپر سیاست نہیں ہوگی. سیکیورٹی کے معاملات ہو گئے, ملک کی سالمیت کے معاملات ہو گئے, اکانومی کے معاملات ہو گئے, پالیٹکس فار دا سیک آف پالیٹکس اینڈ فار دا سیک آف بیٹرمنٹ آف پیپل ہوگی, لیکن پالیٹکس فار دا سیک آف ڈسٹرکشن نہیں ہوگی. یہ بات اگر طے ہو جائے تو سمجھ آئے کوئی راستہ تو نکالا جائے. حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. They don't see a way out کہ آپ سے بات کیسے کریں. They don't see a way کہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کر لیں تو بات سسٹین کیسے ہو جائے گی. کل کو خان صاحب اس کو ویٹو نہ کر دے تو یہ تو پھر وہ سٹینڈ سٹل پہ آ گئی سچویشن. کاش کہ میتھس اتنی سمپل ہوتی جس نے آپ نے کہہ دی کہ جی آپ لائنس ڈرا کر دیتے, ہم سیکیورٹیز کے اوپر بات نہیں کریں گے, ہم جناب فارن پالیسی پہ بات نہیں کریں گے, ہم فلانے کریں. تو کیا یہ لائنس کسی اور کے لیے بھی ڈرا ہو سکتی کہ ہم وہ پالیٹکس میں نہیں آئیں گے, وہ یہ انٹرفیئرنس نہیں کریں گے, وہ گورنمنٹس نہیں بنائیں گے, وہ گورنمنٹس گرائیں گے نہیں. یہ ریڈ لائنس پہ سب کے لیے ڈرا ہونی چاہیے. یہ صرف پہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے حوالے سے نہیں. دس ہیز ٹو بی اے ٹوٹل ڈاکومنٹ فار ایوری بڈی ٹو فالو. ایوری پاور سرکل جو اس میں پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے اس کی اپنی پھر ٹی او آرز ڈیفائن کر دی جائے. یہ تمہاری ٹی او آرز ہے, یہ تمہاری ٹی او آرز ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہماری ٹی او آرز ڈیفائن ہو اور پھر کسی اور کی ٹی او آر ڈیفائن نہ ہو. پھر رات کو مطلب فگیر اٹ, لیٹس موو اہیڈ. آپ نے بات کی, رانا صاحب نے بڑا کمال بات. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جب یہ پرائم منسٹر صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی آئے معیشت کے لیے بات کرتے ہیں, ان کو اس وقت یاد نہیں ہے کہ اس وقت اس پارٹی کے لیڈر کے ساتھ آپ کیا کر رہے تھے؟ وہ توشہ خانہ کیس سے نکل رہے تھے اور سائفر میں جا رہے تھے, اور اس سے بعد عدت جیسے بھوڑے کیس میں جا رہے تھے. یعنی کہ آپ اس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے ساتھ یہ رکھ رہے ہو اور آپ کہیں جی آپ بیٹھ کے بات کریں. اڈیالہ میں جس قسم کا رویہ بشرا آپا کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ روا رکھا گیا, ڈو یو ریئلی تھنک وی کین ٹاک ٹو یو؟ ہمارے 102 لوگ اس وقت ملٹری کیسز میں اسٹے کے اوپر, 1 سال ہو گیا ہم لوگوں کو اسٹے کے اوپر پڑے کہ ملٹری کیسز, سویلینز کے ملٹری ٹرائل ہو سکتے. عدلیہ اس پہ ٹائم نہیں فیصلہ کرنے کا. وہ 102 لوگوں کی فیملیز گھروں میں بیٹھ کے آج بھی برداشت کر رہی ہیں کہ یار فیصلہ کر دو. لوگوں کی سزائیں پوری ہو چکی, وہ اپیل میں جا سکتے تھے. یہ ہم سے معیشت پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری پوری لیڈرشپ جناح ہاؤس میں جناب وہ پکڑی پڑی لاہور میں, ضمانتیں کینسل ہو جا رہی ہیں. What do you really expect? آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں اور ہمیں کیا آپ سے بات کریں؟ بھائی کس چیز پہ بات کریں؟ آپ ہماری پارٹی کو بین کرنے پہ آ گئے. جی بین کرتے جی, آرٹیکل 6 لگا دیں عمران خان صاحب پہ, عارف الوی پہ, قاسم سوری پہ. This is confidence building measures from your side. آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں عباس وفی صاحب, آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں کہ اگر یہ اس طرح کے اقدامات نہ کریں تو آپ لوگ بات کریں گے اور بات پہ قائم رہیں گے. یہ اس کی بھی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. کلیئرٹی سے کہتا ہوں, آج اس وقت خان صاحب کے ساتھ کوئی ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے نا. وہ ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت خان صاحب کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے سوائے وہ بھونڈا 9 مئی کا کیس جو 1 سال پہلے ہوا تھا درج, آج اس پہ بندی ڈال دی ہے. آپ کانفیڈنس بلڈنگ پہ پہلے بشرا آپا کو رہا کر دیں. کوئی کیس نہیں, عدت کیس ختم ہو چکا ہے. شی از اے فری سٹیزن. لیکن آپ نے ہولڈ کر رکھا ہے تاکہ خان صاحب کو نا ایک طرح پریشرائز کیا جائے. لیور ایک دفعہ آپ ایک جسٹس تو دینا شروع کریں. آپ ہمارے ملٹری ٹرائل لوگوں کو ختم کریں. اگر کیسز ہیں تو سزائیں نہیں تو ان کو فارغ کریں. ہماری لیڈرز کچھ تو آپ بھی اسپیس دیں. نہیں جسٹ بیکاز آپ کے پیچھے وہ طاقت کھڑی ہے جو کہ طاقتوں کی بڑی طاقت ہے, سو یو کین ڈو اینی تھنگ. اچھا آپ مجھ سے وعدہ کریں, اور آپ مجھ سے وعدہ کریں پی ٹی آئی کے بہاف پہ کہ کل کو آپ راستہ بھٹک نہیں جائیں گے اور آپ اس گیٹ کے سامنے جا کے نہیں کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں حکومت دے دو. میں ایک مزید بات بتاؤں, اب سب سے بڑا جو پریشر ہوتا ہے کسی انسان کے نا وہ ایتھیکل پریشر ہوتا ہے. آج یہ ایک قدم آگے بڑھائیں گے, ہم مجبور ہو جائیں گے, اپنا بھی ایک قدم آگے, عوام مجبور کر دیں گے یار ہمارے ایشوز اور بھی ہیں. یہ بجلی کا بل باقی عوام کا ایشو ہے. ہم بھی کچھ سوچیں گے یار یہ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, ہم بھی ان سے بات کر لیتے ہیں. فی الحال تو سارے اپنا اپنا سوچیں, ساری اچھائی ہم سے توقع کی جائے اور یہ بیٹھ کے جناب آپس میں کھیلنا شروع کر دیں. آج میں دیکھ رہا تھا مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کہ جی سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ایسے نہیں ہو سکتے. یہ ایگزیکٹلی وہی ٹینر ہے جو گجرانوالہ میں تھا. اچھا ویسے آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ, یہ صحیح نہیں ہے کہ اس طرح سے بات کی جائے سپریم کورٹ کے بارے میں, لیکن یہی کام, یہی ججز کے فیصلے جب آپ لوگوں کے اگینسٹ آتے ہیں تو آپ کی طرف سے بھی یہ آتے ہیں. دیٹس دا پرابلم. مسئلہ یہی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جب اس سچویشن میں ہوتی ہے تو ایک ہی جیسا بہیو کر رہی ہوتی ہے. رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تھوڑا وے آؤٹ تو دیں, کانفیڈنس بلڈنگ تو کریں, کوئی میجرز تو ایسے نظر آئے جہاں سے آپ سیریس نظر آئے. یہ پرائر ایکشن مانگ رہے ہیں نا, یہ جس آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں اسی کو فالو کر رہے ہیں کہ آپ پرائر ایکشنز کریں پھر ہم بیٹھیں گے. ہم جب دعوت آپ کو دے رہے ہیں پرائم منسٹر کے آئے بیٹھیں تو بیٹھیں, پھر اس سے اگر نہیں کوئی چیز نکلتی تو کہیں جی یہ بات چیت جو ہے یہ صحیح جگہ نہیں کی, انہوں نے غلط بات کی ہے, یہ کیا. آپ بیٹھتے ہیں پھر آگے معاملات چلتے ہیں. تو وہ آفر کی انہوں نے رد کر دی. مسئلہ وہی ہے, خان کے اندر وہ مادہ ہی نہیں ہے کہ جو بات چیت کرنے والا ہو, اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے اگر وہ بیٹھے. میں ایک ان کے میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. انہوں نے فارن پالیسی کی بات کی کہ لائنز ڈرا ہونی چاہیے.
دیکھیں ان سے بہتر کس کو پتا ہوگا کہ فارن پالیسی کو تباہ کیسے کیا جاتا ہے. چائنا سے ریلیشن شپ انہوں نے خراب کیے, یہ کہتے ہیں فارن پالیسی کوئی اور چلاتا ہے, تو خان صاحب نے اپنے دور میں امریکہ سے تعلقات خراب کیے, چائنا سے خراب کیے, سعودیہ سے خراب کیے. تو یہ لائن ڈرا ان کو بتائیں تب ہونی چاہیے تھی جب 2018 میں ان کو نافذ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے کندھوں کے اوپر رکھ کے, تو تب یہ لائن ڈرا کرتے. دیکھیں انہوں نے غلط کیا, اس میں ہائیبریڈ گورنمنٹ کے طور پر ہے, ان کے اپنے لوگ مانتے ہیں. آپ لوگ کس طرح سے آئے وہ ایک مجھے بتا دیجیے. نمبر 2, کیا ہم اس سرکل, اس وش سرکل میں گھومتے رہیں گے؟ دیکھیں وہ ایسے آیا تھا تو اس لیے ہم بھی جسٹیفائڈ ہیں, یا وہ بولے کہ آپ ایسے آئے تو ہم بھی جسٹیفائڈ. بہت بڑا بنیادی فرق ہے نا. بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آؤ مل کے بیٹھیں. ہم جب اپوزیشن میں تھے, لیکن آپ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے آپ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ لائے گئے تو ہم کہہ رہے تھے آؤ مل کے بیٹھیں. ناؤ واٹ؟ آج بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے بات نہیں کرنی. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ہم کہہ رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں؟ اس کا فرق نکالے نا. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو بات ہی ان سے کرنی, تو پھر مسئلہ تو ادھر ہی ہے نا جی, کہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے ہم. تو میں نے آپ کو پرائم منسٹر کی مثال دی, مسئلہ ان میں ہے. یہ اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ جن کو یہ روز گالیاں دیتے ہیں, جن کو یہ کرپشن کے نعرے لگاتے ہیں, خود کرپٹ ترین حکومت تھی, ان کے ساتھ یہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. تو ایشو دیکھیں ہماری طرف نہیں ہے نا. میں نے آپ کو بنیادی فرق بتا دیا. مسئلہ ادھر سے ہے, ادھر سے بات چیت سٹارٹ ہوگی تو آپ بات چیت کریں گے. یہ بتا دیں کہ بین والا معاملہ کہاں تک پہنچا, کیا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بین جو ملاقات ہوئی پیپلز پارٹی سے, اصولی طور پر وہ تیار ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیں؟ دیکھیں جو بین ہے نا وہ ہم نے کوئی اپنی خواہشات پہ یا اپنے شوق میں نہیں کرنا. بین عدالت نے کرنا ہوتا ہے, سپریم کورٹ کے پاس کیس آپ نے بھیجنا اور پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بین کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہم لوگ بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کے اندر 9 مئی کے حوالے سے بہت خطرناک انہوں نے کام کیے, پلاننگ کی, بیٹمنٹ کی, اس کو پورا جو ہے ایک وہ ڈسپلے کیا عوام کے سامنے کہ ہم 10 فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں, سائفر سے کھیلا, فورن فنڈنگ کی. میں صرف مکمل کروں کی بات نہیں, یہ ہمارا موقف ہے نا. ہمارا موقف ہے کہ یہ سارے وہ شواہد ہیں موجود. لیکن دیکھیں اب ایشو یہ ہے کہ ہماری ایک کولیشن حکومت ہے, ہم نے ان سے بھی شیئر کرنے ہیں, پھر ان کی بھی اس کے اندر اگر اگریمنٹ ہوگی تو بالکل وہ کیس ہماری طرف سے تیار ہے کہ اگر ہم سپریم کورٹ کو بھیجنا چاہیں. لیکن ہم اپنے کولیشن پارٹنر سے, جس طرح جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ابھی اس کے اوپر جو ہے ڈسکشن فردر ریکوائرڈ ہے, وہ کر کے اگر اگری کر جائیں گے وہ لوگ. لیکن ابھی تک آثار کیا ہے؟ ہمیں کوئی ہنٹ تو دیا ہوگا. نہیں دیکھیں یہ ابھی آگے بات چیت جب ہوگی اس سے پتا چلے گا. ہمیں یقین ہے کہ یہ 100% شواہد موجود ہیں, ٹھوس ہیں, کہ یہ جو جماعت ہے یہ بین ہونے کے قابل ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اتنے ٹھوس شواہد ہیں 9 مئی کے حوالے سے, تو عدالت میں کیوں نہیں ابھی تک؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شواہد تو آپ نے بھی دیکھے ہیں نا, آپ نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. وہ تو 25 کروڑ. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے نا, آپ نے وہ آڈیو سنی ہے کہ ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے, پوری قوم نے سنی ہے. اب اس کا ایک فورینزک کرانا کتنا مشکل کام ہے کہ وہ اصلی ہے یا نقلی ہے. وہ فورینزک ہو جائے تو وہ شٹ اینڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. تو اب یہ تو بات یہ ہے کہ اگر عدالت کا دل ہی نہ کرے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر کچھ کرنا ہے, عدالتیں تو دیکھیں ہم تو ہر چیز کو ٹویسٹ کر جاتے ہیں. یہی چیزیں اگر لندن میں آپ کے مطابق عدالتوں کا دل آپ سے نہیں لگا؟ نہیں, میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس جس کے اندر آپ آڈیو کا فورینزک کرا دے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ نے سائفر سے کھیلنا ہے. تو اس کو اگر آپ جو ہے آئیں بائیں دائیں اور گھماتے رہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں, یہ ڈسکریشن ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا